السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیوٹر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ اس سے پہلے اس چینل پر نورانی قاعدہ کی 4 تختیاں مکمل تجوید و قرات کے ساتھ، مکمل تجوید کے رولز کے ساتھ، مکمل مخارج کے ساتھ کمپلیٹ ہو چکی۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 5۔ جی تختی نمبر 5 کیا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پر کہ تختی نمبر 5 میں تنوین ہے۔ تو سب سے پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کسے کہتے ہیں؟ جی تنوین کہتے ہیں 2 زبر، جیسے یہ دیکھیے یہ ترچھی لکیر میں نے ڈالی تو یہ 2 زبر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح کسی بھی حرف کے نیچے اگر 2 زیر 2 ترچھی لکیریں آ جائیں تو اس کو 2 زیر کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم 2 پیش کو دیکھیں تو 2 پیش کیسا ہوتا ہے؟ جی 2 پیش اس طریقے سے ہوگا کہ پہلے ایسا لکھا ہوگا، یہ ایک پیش اور یہ دوسرا پیش، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور تنوین پر ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ تنوین پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور وہ صورتیں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جن صورتوں میں غنہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو غنہ کسے کہتے ہیں یہ بات سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم یہ بات سمجھے کہ غنہ کہاں پر نہیں ہوتا۔ جی غنہ جو ہے ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے، یہ میں نے انڈر لائن کیا، یقیناً آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ غنہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے۔ مثلاً کیسے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں با 2 زبر بن بن، یہ دیکھیں یہ جو آواز ہے یہ ناک میں نے اپنی آواز کو چھپایا تو اس کو غنہ کہتے ہیں۔ ناک میں آواز چھپانے کا نام غنہ ہے۔ اس طریقے سے بچوں کو سمجھائیں۔ جی نیکسٹ اب ہم پڑھیں گے کہ کہاں پر غنہ نہیں ہوتا۔ جی تو گائز دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے ان لوگوں نے، تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہاں تک یہ جو ہے حمزہ ہا عین ہا غین خا ان کو کہتے ہیں حروف حلقی، اور یہ جو لام را آگے ہیں یہ حروف یلمنون میں سے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا عین ہا غین خا اور لام را میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ نہیں ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ ہوگا۔ جی پھر بتا دوں میں آپ کو، تنوین کے بعد اگر، اب تنوین آپ کو سمجھ آ گئی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ ہا عین ہا غین خا اور لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ جس حرف کے اوپر تنوین ہو اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ پھر بتا دو، جیسے آپ کو میں نے حرکات کے بارے میں بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ آپ دیکھیے میم کے اوپر 2 زبر لکھے ہوئے ہیں تو یہ میم جو ہوگا اس کو منون بولیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور ایک اور بات یاد رکھیں گے کہ اکثر اوقات زیادہ تر مسٹیک یہ ملتی ہے کہ جب ہم میم کو پڑھتے ہیں نا تو میم کے ادا کرنے کی ادائیگی اور ہے، اور جس وقت ہم جوڑوں سے پڑھتے ہیں اس وقت پڑھنا اور ہے۔ جیسے یہ دیکھیے لکھا ہوا ان لوگوں نے کہ زبر کی تنوین میں الف کا نام نہ لیا جائے، ایسے ہی یا کا بھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میم کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے الف لکھا ہوا آ گیا، میم کے ساتھ یہ الف لکھا ہوا ہے تو یہ الف لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔
کیسے؟ میم دو زبر من، اگر ہم یہاں پر میم الف دو زبر من پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. جسٹ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من. اچھا جی، اگلی بات وہ جو کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا کا بھی نام لے لینا. جی یقیناً اسکرین پر آپ کو زال کے بعد یہ یا لکھا ہوا نظر آ گیا ہوگا، تو یہ دیکھیے یہ یا نہیں پڑھا جائے گا، لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. یہاں پر ہم کیسے پڑھیں گے؟ زال دو زبردن، ٹھیک ہے. یہاں پر ہم زال یا دو زبردن نہیں پڑھیں گے، اگر ہم ایسا پڑھیں گے تو غلط ہوگا. تو لہٰذا ہم یہاں پر اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے زال دو زبردن، ٹھیک ہے. یقین کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس مکمل تختی کو پڑھیں گے اور پھر یقیناً آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کہاں پر غنہ ہو رہا ہے اور کہاں پر غنہ نہیں ہو رہا. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جیسے آپ کا فائدہ ہوا اسی طرح دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.